میرے گھٹنے میں درد ہے، میں یعنی یہ ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کافی تکلیف ہے۔ یہ صاحب میں نے پکڑا ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے ٹی وی پہ میں وہ انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے کہا ایک میرے مرید نے، ہمارے درگاہ کے مرید نے فون کیا، حضور میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا یار میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، تو میرے لیے دعا کر۔ اور میں سارے پیروں سے کہتا ہوں، پاکستان کے پیروں کے بھی اور انگلینڈ کے بھی پیروں کو کہتا ہوں کہ خدا را مجھے ایسا دم ڈالیں یا ٹی وی پر آ کر، تاکہ دنیا دیکھے اور مجھے شفائے کلی ہو جائے، اور وقت دیں، ٹائم دیں کہ 3 منٹ میں تمہیں شفا ہوگی، 5 منٹ میں ہوگی، تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں اس کے بیعت کروں گا، مرید بن جاؤں گا۔ یہ بات آپ کی بڑی ہے۔ کئی پیر تو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر ہاتھ رکھیں، ابھی جو ہے نا آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اور کئی واسطے دے نظر اور منت بنواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے یہ قرآن دیکھیں نا جی، قرآن پاک کی آیات بتا دینا کہ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا، اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس پر اللہ سے مانگی جائے، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر تو یہ چیزیں شفا نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ اس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ یہ جو یا ہاتھ رکھ کے یہ دم کرنا، ہاتھ رکھ کے دم کر دیتے ہیں کہ جی ہو گیا جی، آپ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل پر ہیں کہ جی آپ ہاتھ رکھیں آپ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، مجھے امیر مینائی کا شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ تو اب دل کا درد ہے، ایک درد دل اور ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں، ایک ویسے دل کا درد ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا۔ درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے، ایک تو وہ درد ہے، وہ درد دل اللہ مجھے آپ سب کو نصیب کرے۔ لیکن ایک یہ درد دل ہے کہ ایک بے ٹھکانے درد ہو جاتا ہے، جو ٹھکانہ ہم بتا بھی نہیں سکتے، وہاں درد ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ سر میں ہو گیا، ہاتھ لگانے کی جگہ تو ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ جو بعض اوقات یہ جو ہے کہ بعض پیران نظام سے خانقاہی نظام میں بیعت کا سلسلہ جو تھا ایک مروج تھا۔ اب میں قطع کلام کر رہا ہوں، میں یہ نظر اور منت کا بات، ہاں جی، کہ وہ جناب آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ یہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے سوا تو نظر اور منت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا حرام ہے کسی شخص کے لیے۔ یہ جتنی منتیں مانتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب، اس پر پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی فاضلانہ گفتگو کی ہے اپنے الہ کلمت اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ، اس اپنی تصنیف میں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر شرعی ہے، ایک نظر عرفی ہے۔ تو نظر شرعی جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، نظر عرفی یہ ہے کہ آپ مثلا ایک کہتے ہیں کہ میرا اگر اللہ نے یہ کام کر دیا تو 2 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی نفع ہوا، اس میں 50,000 داتا صاحب کے لنگر پہ وہاں دیگیں دوں گا، تو وہاں دوں گا جہاں مہمان آتے ہیں وہاں کھائیں گے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو نظر آپ نے اللہ کی مانی ہے، کام وہ کرے گا، داتا صاحب نہیں کریں گے، کام اللہ کرے گا۔ لیکن آپ یہ کریں کہ مصرف اس کا جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ آپ کسی مدرسے کو بنا لیں، کسی خانقاہ کو بنا لیں، کہ پیر صاحب کو بنا لیں کہ ان کو دیں گے، یہ جائز ہے۔ لیکن پیر صاحب سے یا کسی مزار والے سے جا کر آپ یہ کہیں کہ اے پیر، اے قبر والے میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو یہ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تشبہ بعبدۃ الاوثان ہے، یہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے اپنے سمجھ اور حسن ظن کے مطابق تیرے مقبول کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہماری فلاں حاجت کو اس مقبول کے توسط سے یہاں حاضری کے پوری فرما دیں۔ مانگنا اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔